آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کے بعد بیٹھ کے ذکر کیا ہے۔ ان اذکار سے، ان دعاؤں سے فرار حاصل کرنا یہ اصل میں خسارے کا کام ہے، اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ بیچارے جن کو میں فکری مسکین ہی کہہ سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے، جو امت کو بجائے یہ ذکر سکھانے، یہ دعائیں سکھانے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد کچھ پڑھنے کی بجائے نہ جانے کیا پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھتے ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام وحینا ربنا بالسلام کہہ کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں دعا بھی ہوگی، سب کچھ ہو کر لوگ چلے جاتے ہیں۔ جب تک بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے، اتنے فرشتے آسمانوں سے اترتے حتی یملأ ما بین السماء والارض، زمین اور آسمان کا خلا فرشتوں سے بھر جاتا ہے، جو تین دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ اسے معاف کر دے، اس پہ رحمت فرما، اس کی توبہ کو قبول فرما۔ دیانت داری سے بتائیے، ایک نماز بندہ پڑھے، اپنی جگہ پہ بیٹھا ذکر کر رہا ہے جو اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں، اگر اس کی بخشش ہو جائے، اس میں رحمت کا نزول ہو جائے، اس کی توبہ قبول ہو جائے، تو اس سے بڑا بھی کہ دنیا میں خوش نصیب ہے۔ اس لیے میرے معزز، میرے محترم، ان دعاؤں کو یاد کیجئے، ان اذکار کو یاد کیجئے۔ سلام کہنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور فرماتے ہیں كنا نعرف انقضاء صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، جب نماز ختم ہوتی تو ہمیں پتہ چل جاتا، کیسے؟ صحابہ کرام کہتے اللہ اکبر، پتہ کیسے چلتا کہ نماز ختم ہو گئی ہے؟ سلام کہنے کے بعد اللہ اکبر الفاظ تکبیر، اللہ اکبر کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے استغفر ثلاثا، 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے، وقال، اور پھر یہ کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، ان الفاظ کو بھی ادا کیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یہ دعا بھی سکھائی جو بڑی ہی آسان اور بڑی ہی خوبصورت دعا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یہ کتنی خوبصورت دعا ہے، اے اللہ میری مدد فرما، اعنی علی ذکرک، میں تیرا ذکر کروں، وشکرک، میں تیرا شکر ادا کروں، وحسن عبادتک، اے اللہ میں تیری خوبصورت عبادت کروں، اس میں میری مدد فرما۔ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا بھی پڑھا کرتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک ہیں، ساری بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، وہی ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ جس سے تو روک لے کوئی دے نہیں سکتا، اللہ جسے تو عطا کر دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اے اللہ تیری ہی بادشاہت ہے، الہ العالمین، لا ينفع ذا الجد منک الجد، کوئی بڑے سے بڑا ہو اس کا بڑا ہونا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک تیرا فیصلہ نہ ہو۔ ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے اور ساتھ یہ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا اياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔ جناب ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے
اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ حائل ہے. تو آیت الکرسی بھی پڑھنی چاہیے. اور کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں معقبات لا يخيب قائلهن، کچھ ایسے کلمات جن کے کہنے والا کبھی بھی اس کا نقصان نہیں ہوگا. اور وہ کون سے کلمات ہیں؟ 33 تسبیحہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، و 33 تحمیدہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، و 34 تکبیرہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ کلمات جو کہہ دیتا ہے کبھی بھی وہ نقصان نہیں اٹھائے گا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ اگر آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، یہ ہو جائیں گے 99. اور 100 پورا کرتے وقت یہ کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. صحیح مسلم کی روایت ہے 1351. تو جتنے بھی انسان کے گناہ ہوں گے اللہ ذوالجلال اس کو معاف فرما دیتے ہیں. آپ کبھی یہ کر سکتے ہیں اور کبھی یہ کر سکتے ہیں. اور تیسرا طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں. براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. ہمارا یہ ذہن ہوتا تھا کہ ہم دائیں طرف بیٹھیں کہ آپ کا چہرہ انور دائیں طرف پہلے سلام پھیرے گی تو نظر آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوں گے. میں نے سنا آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ یہ دعا بھی کر رہے تھے رب قنی عذابک یوم تبعث او تجمع عبادک. رب قنی عذابک، اے اللہ تو مجھے اپنے عذاب سے بچا. کب؟ یوم تبعث عبادک او تجمع عبادک، جب تو پوری کائنات کو اپنے پاس جمع کرے گا. یہ وہ دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کے بعد مانگا کرتے. عزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق ہی نہیں. اور دوسری گواہی وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں اس بات بھی کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ذوالجلال کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. جب تک یہ دو گواہیاں انسان زبان سے نہیں دیتا، دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتا اور عمل سے ثابت نہیں کرتا، وہ مسلمان کنسیڈر نہیں ہوتا. جس نے رب تعالیٰ کی گواہی سے انکار کر دیا وہ بھی کافر. جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ہستی کی رسالت کا انکار کر دیا وہ بھی کافر. وہ بلیورز کے ڈومین میں نہیں رہتا. اگر تو مسلمان ہے اور اس نے انکار کیا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے من بدل دینا فاقتلوہ، جو مرتد ہو جائے، دین اسلام کو چھوڑ کر عیسائی بن جائے، یہودی بن جائے، کسی اور مذہب کو اختیار کر لے، وہ دین اسلام کو ترک کر دیتا ہے. اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کی گردن تن سے جدا کر دی جاتی ہے، جو حکومت وقت کی ذمہ داری. لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ 12 حروف پر مشتمل ہے اور اس میں کوئی نکتہ نہیں. محمد الرسول اللہ، یہ دوسری گواہی بھی 12 حروف پر مشتمل ہے اور اس میں بھی کوئی نکتہ نہیں. یہ 12 اور 12 24 دن رات کے 24 گھنٹوں میں اگر انسان اپنے ایمان کو ہر قسم کے نقطے سے بچانا چاہتا ہے جس سے اس کا ایمان ملوث ہو سکتا ہے،
تو اسے نہ کبھی توحید پہ آج آنے دینی چاہیے، نہ کبھی رسالت پہ کوئی نقطہ آنے دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی اور اس کے تقاضے کیا ہے؟ آج ہماری گفتگو کا محور وہ 3 تقاضے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی کے تقاضے ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا، گواہی دینا، اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لائے ہوئے دین کی تصدیق کی جائے، ہر حکم کی تصدیق کی جائے۔ اور تیسرا تقاضا یہ ہے کہ زندگی اسی کی اطاعت میں گزاری جائے۔ پہلا تقاضا اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ ذوالجلال نے 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے، جن میں 315 رسول تھے اور باقی سب انبیاء علیہم السلام تھے، اور آخری پیغمبر ان میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جس ہستی کی نبوت اور رسالت قیامت کی دیواروں تک ہے۔ کیونکہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، میرے محبوب خود اعلان کر دیجئے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ میرے محبوب اعلان کر دیجئے، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں پوری کائنات کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا، رسول بنا کے بھیجا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اقرار کرنے والے پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مانے قیامت تک آنے والے جن اور انسان ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں، رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، اور وہ آخری نبی۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور روشنی اور نور جو قرآن مجید کی شکل میں اللہ ذوالجلال نے نازل کیا ہے اس پر بھی ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، اور وہ روشنی اور وہ نور جو اللہ ذوالجلال نے اتارا ہے، نازل کیا ہے، قرآن مجید، اس پر بھی ایمان لاؤ۔ اور اللہ ذوالجلال جانتے ہیں کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
واللہ غفور رحیم۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، تقوی اختیار کر اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اللہ ذو الجلال اس کے بدلے میں دگنی رحمت سے نوازیں گے اور تمہاری زندگی کے لیے ایسے روشن اور کشادہ راستے بنائیں گے جو راستے جنت الفردوس کی طرف جا رہے ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی یؤمن بأربع، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ لے آئے۔ یشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دے کہ اللہ ذو الجلال کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، اور گواہی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ بَعَثَنِي بِالْحَقِّ، اللہ ذو الجلال نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ وَيُؤْمِنَ بِالْمَوْتِ، اور ایمان لائے کہ موت ایک حقیقت ہے جو ہر ایک کو آنی ہے۔ وَيُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور تیسری چیز اس بات پر ایمان لائے کہ مرنے کے بعد قیامت کو اللہ دوبارہ اٹھائیں گے۔ وَيُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لائے۔ اللہ ذو الجلال کی وحدانیت اور اس کے پیغمبر کی رسالت اور موت اور قیامت اور تقدیر پر ایمان جب تک نہ لائے کوئی، وہ شخص مومن ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا طوبى لمن آمن بي ورآني مرة وطوبى لمن آمن بي ولم يرني 7 مرات، جس شخص نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے 1 مرتبہ سعادت ہے، خوش نصیبی ہے، بختوری ہے۔ لیکن وہ لوگ جو مجھے دیکھیں گے نہیں، بعد میں آئیں گے اور ایمان لے آئے 7 مرات، ان کے لیے 7 مرتبہ خوش نصیبی اور بختوری اور سعادت کی بات اللہ کے رسول نے کی۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتا اس کی موج ہے، وہ دنیا میں سمجھتا ہے، لیکن ہم نے اس کے لیے کیا ہے، ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، جہنمیوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے، نہ انہیں انبیاء کی بات مانی، نہ صحابہ کی، نہ تابعین کی، نہ تبع تابعین کی، اور نہ ہی آج تک صلحاء اور علماء کی بات مانی۔ اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے، دنیا میں گمراہ اور دنیا ختم ہونے کے بعد سزا اور قیامت کو جہنم کی وبا۔ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ میں مسلمان، جب تک وہ اس تقاضے کو پورا نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا،
کہ یہ آخری پیغمبر ہے، اس ہستی کی رسالت پوری کائنات کے لیے ہے، کسی خاص علاقے، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی جائے۔ کیسے؟ جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تصدیق کی۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مکہ سے بیت المقدس پہنچایا گیا، اس جو مکہ سے شام کا 40 دن کا سفر تھا، آنن فانن براق پہ بٹھا کر طے کروایا گیا، پھر معراج ہوئی، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک کی سیر کروائی، واپس تشریف لائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو جہل ان کے پاس آتا ہے اور آ کے سوال کرتا ہے، ذرا یہ تو بتاؤ، کوئی رات کی تاریکی میں ہی بیت المقدس جا سکتا ہے اور واپس آ سکتا ہے؟ کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا، 40 دن کا راستہ ہے۔ کہا کوئی کہے کہ میں آسمانوں پہ گیا اور سیر کی، ہو سکتا ہے؟ کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ کہا لگا کے مسخرے پن کا اظہار کرتے ہوئے ابو جہل کہنے لگا، جانتے ہو یہ کون کہتا ہے؟ کہا کون کہتا ہے؟ کہا یہ آپ کا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہی اللہ کے رسول کا نام سنا تو کیا کہا؟ نعم انی لأصدقه فيما هو ابعد من ذلك۔ تم تو بیت المقدس اور آسمان کی بات کر رہے ہو، اگر وہ ہستی اس سے بھی کوئی بڑی بات کر دے تو میں بغیر پوچھے بغیر سوچے تصدیق کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے تو صدیق بنے، عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے، مخلوق کے بناوٹی میئرز کو استعمال نہیں کیا۔ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے تو اس سے بڑی صداقت دنیا میں ہے ہی کوئی۔ آپ کی رسالت کی گواہی دینے والے کی ذمہ داری دوسری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی جائے۔ پھر آپ کی تصدیق کے 4 زاویے ہیں۔ تصدیق اس بات کی جائے کہ جتنے انبیاء آئے کسی قوم کسی علاقے کے لیے آئے، اللہ ذوالجلال نے اس ہستی کو بھیجا ہے تو پوری کائنات کے لیے، اور جب تک دنیا باقی ہے ان سب کے لیے اللہ کے رسول کو آخری پیغمبر بنا کے بھیجا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعطیت خمسا لم يعطهن احد قبلی، 5 خصائص مجھے عطا کیے گئے، مجھ سے پہلے کسی کو نصیب نہیں ہوئے۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، دشمن 1 ماہ کی مسافت پہ دور ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ ذوالجلال میرا رعب ڈال دیتے ہیں۔ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، مجھ سے پہلے لوگ معبد خانوں میں عبادت کریے، جگہ جو خاص کی جاتی اس میں ہی نماز عبادت کرتے، لیکن میرے مالک نے میرے لیے پوری زمین کو پاکیزہ بنا دیا، مسجد بنا دیا۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ، میری امت میں سے جس کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے اسے چاہیے کہ نماز پڑھ لے۔
وأحلت لي المغانم. تیسری خصوصیت، مجھ سے پہلے غنیمت کسی کے لیے حلال نہیں تھی. غنیمتیں جمع کر کے رکھ دی جاتی، آگ آسمان سے آتی اور اچک کے لے جاتی. میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا. وَلَمْ تُحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھا. وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، مجھے شفاعت اور سفارش کرنا یہ صلاحیت اللہ نے عطا کی ہے. جو میں قیامت کو سفارش کروں گا تو دنیا کا حساب شروع ہوگا. پانچویں خصوصیت، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً. کسی پیغمبر کو کسی خاص علاقے یا کسی خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا، مبعوث کیا جاتا. مجھے اللہ ذوالجلال نے پوری کائنات کی طرف مبعوث کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق، اس کا دوسرا زاویہ یہ ہے، اس بات کی بھی تصدیق کی جائے ان یکون رسالته ناسخہ لما قبلها من الشرائع. اللہ کے رسول کی شریعت سابقہ تمام شریعتوں کو منسوخ کرنے والی ہے. اللہ کے رسول کی نبوت تمام انبیاء کی نبوت کو منسوخ کرنے والی ہے. اب سکہ چلے گا قیامت تک تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور یہ اللہ ذوالجلال نے تمام انبیاء سے خود وعدہ لیا تھا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. انبیاء علیہم السلام سے اس بات کا اقرار لیا. اللہ ذوالجلال نے فرمایا تمہارے بعد ایک ایسی ہستی آئے گی جو ہستی تمہاری نبوت کی تصدیق بھی کرے گی. بتاؤ اگر وہ ہستی آ جائے تو اس پر ایمان لاؤ گے کہ نہیں؟ 1,24,000 پیغمبروں کو ایمان کا اقرار کروایا. بتاؤ اس کے مددگار بنو گے کہ نہیں؟ قالوا اقررنا. 1,24,000 پیغمبروں نے اس ہستی کی ایمان، اس ہستی پر ایمان اور نصرت کا وعدہ دیا، اقرار دیا. پھر اللہ ذوالجلال نے پھر فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. میرے پیغمبروں کی جماعت گواہی دو، میں بھی اس گواہی میں تمہارے ساتھ ہوں کہ آخری پیغمبر ایک ایسی ہستی آئے گی جس پر تم ایمان لاؤ گے اور اس کی تصدیق کرو گے اور اس کی نصرت کے لیے تیار ہو. سب انبیاء نے اس بات کا اقرار کیا. اور دوسری جگہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ
ہم نے ایک کتاب اتاری ہے اے پیغمبر آپ کی طرف، حق کے ساتھ تصدیق کرنے والی ہے پہلی کتابوں پر، لیکن اس کا ایک وصف یہ ہے مہیمنا علی ای مسیطرا علی، اس کتاب قرآن کے بعد آ جانے کے بعد کسی کتاب کو اب آگے چلانے کی ضرورت نہیں، سب منسوخ۔ تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول کی تصدیق کرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ مانے کہ اللہ کے رسول کی رسالت سابقہ تمام رسالات کے لیے ناسخ ہے، منسوخ کرنے والی۔ اب کسی اور کی رسالت کی بات نہیں ہوگی، اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد سابقہ تمام کتب کی تعلیمات منسوخ، اب چلے گا تو قرآن مجید کا حکم ہی دنیا پہ نافذ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، اتى النبي بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، اہل کتاب کی کوئی کتاب لے کے آئے اللہ کے رسول کے پاس سیدنا عمر، فغضب، اللہ کے رسول غصے میں آئے، فرمایا اتتهوكون فيها يا ابن الخطاب، اے ابن الخطاب قرآن کے آ جانے کے بعد بھی اس کتاب کو پڑھتے ہو؟ والذی نفسی بیدی لقد جئتکم بها بیضاء نقیہ لا تسألونی عن شیء فیخبرونکم بحق، اللہ کی قسم جو کتاب مجھے دے کر اللہ نے بھیجا ہے یہ اس قدر روشن ہے، شفاف اور صاف ہے کہ جس چیز کے بارے میں زندگی میں تمہاری ضرورت ہو یہ تمہیں اس ضرورت کو پورا کرنے کا راستہ بتائے گی۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اہل النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کوئی بھی یہودی یا عیسائی جس نے میرے بارے میں سن لیا پھر ایمان نہیں لایا اسی طرح مر گیا، یہ قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اس لیے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو لوگ قصے کہانیاں پڑھتے ان کو کوڑا لگاتے، آج لمحہ فکریہ ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے قرآن جیسی دولت سے نوازا، حدیث جیسی نعمت سے نوازا، پھر بھی صبح و شام وہ ڈائجسٹ کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی کو چھوڑ کر بناوٹی کتابیں اور ایسے بدعتی لوگوں کی کتابیں لکھی ہوئی اس سے روشنی کا اندھیرا لیتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان مومنوں کو، دعویٰ یہ ہے کہ مسلمان ہیں، قرآن سے تعلق نہیں، اس پہ گرد آئی ہے جو دل کی ویرانی کا وہ گرد ہے جو قرآن پہ آ چکی، حدیث کے آ جانے کے بعد پھر بھی کسی مخلوق کی کتاب کو پڑھنے کا شوق رکھنے والوں کو ڈوب مرنا چاہیے۔ کیسی تصدیق ہے قرآن کی، پھر بھی محتاج ہے قرآن و سنت کو چھوڑ کے کسی کے ملحوظات پڑھنے کے، پھر بھی شوق باقی ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی کلام کو وہ قدر نہیں دیتے جو ان کتابوں کو دیتے ہیں۔ فَلْيَبْكِ عَلَى الْإِسْلَامِ مَنْ كَانَ بَاكِيًا، کسی نے رونا ہے تو اسلام اور مسلمانوں